اللہ تعالیٰ نے عورت کو اسلام میں وہ مقام اور عظمت عطا فرمائی ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس کے انتظار میں کھول دیے جاتے ہیں۔ عورت کو اس بات کی مکمل آزادی دی گئی ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے شان و شوکت کے ساتھ داخل ہو جائے، لیکن اس کے لیے شرط صرف اتنی ہے کہ اس کے اندر دین اسلام کی بتائی ہوئی کچھ بنیادی اور سادہ خوبیاں موجود ہوں۔ دیکھا جائے تو یہ خاصیتیں اتنی آسان اور سادہ ہیں کہ میری ہر بہن اپنی روزمرہ کی زندگی میں انہیں بے حد آسانی سے اپنا سکتی ہے، مگر افسوس کہ آج کے دور میں بہت کم عورتوں میں یہ صفات دیکھنے کو ملتی ہے۔ آج ہم قرآن پاک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان تمام مقدس صفات پر بات کریں گے جو ایک عورت کو اللہ کی نظروں میں سچا اور نیک بناتی ہے۔ نمبر 1، تقوی اور اللہ کا خوف۔ ایک نیک عورت کی سب سے پہلی اور بنیادی پہچان یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا سچا ڈر اور ہر حال میں اس کی فرما برداری کا جذبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت اور مرتبے والا انسان وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ یاد رکھیے میری بہنوں، ایک مومنہ عورت کی اصلی پہچان اس کی خوبصورتی، اس کے مہنگے کپڑے، زیورات یا مال و دولت سے ہرگز نہیں ہوتی، بلکہ اس کی اصلی پہچان تو یہ ہے کہ جب دنیا کی کوئی آنکھ اسے نہ دیکھ رہی ہو، جب وہ تنہائی میں ہو، تب بھی اس کا دل اللہ کے خوف سے کانپتا ہے اور وہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے خود کو روک لیتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر صرف یہ سوچتی ہے کہ کیا میرا رب میرے اس عمل سے راضی ہوگا یا نہیں۔ نمبر 2، نماز کی پابندی اور فرما برداری۔ میری بہنوں، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بے حد مقدس حدیث ہے کہ جب کوئی عورت پابندی کے ساتھ اپنی 5 وقت کی نمازیں ادا کرتی ہے، رمضان المبارک کے فرض روزے رکھتی ہے، اپنی پاک دامنی اور آبرو کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے، تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے تیرا جی چاہے شان کے ساتھ داخل ہو جا۔ لیکن یاد رکھیے میری بہنوں، شوہر کی اطاعت اور فرما برداری صرف انہی باتوں میں جائز ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف نہ ہو، کیونکہ اسلام کا یہ ایک بنیادی قاعدہ ہے کہ خالق کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ ایک سچے دل سے اللہ سے ڈرنے والی نیک عورت ہمیشہ اللہ کے فرض کو اپنی زندگی میں سب سے پہلی جگہ دیتی ہے اور اس کے بعد ہی اپنی گھر پریوار کی باقی تمام ذمہ داریوں کو بے حد خلوص کے ساتھ پورا کرتی ہے۔ نمبر 3، حیا، پاک دامنی اور پردے کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومن عورتوں کو صاف حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی پاک دامنی کو بچا کر رکھیں اور اپنی زینت و خوبصورتی کو کسی غیر محرم مرد کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیں۔ میری بہنوں، پردہ صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا اوڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے مقدس حکم کی پیروی اور اطاعت کا نام ہے۔ آج کے اس دور میں میری جانچ پرکھ یہ ہے کہ بہت سی عورتیں، چاہے وہ کنواری ہوں یا شادی شدہ، اپنی خوبصورتی اور بناؤ سنگار کو غیر محرموں کے سامنے ظاہر کرنا ایک عام بات سمجھنے لگی ہیں۔ کبھی شادیوں اور تقریبات میں، کبھی سوشل میڈیا پر ریلز اور تصویریں بنا کر، تو کبھی بازار و گھر کے باہر نکلتے وقت۔ لیکن ایک واقعی نیک اور مومنہ عورت لوگوں کی تعریف اور پسند سے زیادہ اپنے اللہ کی رضا کو اہمیت دیتی ہے۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اپنی حیا، شرم اور پاکداز آبرو کی ڈھال بن کر حفاظت کرتی ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے رب کے حکم پر چلتے ہوئے اپنے شوہر کی عزت اور اپنی پاک دامنی کو کسی کی نظروں کا شکار نہیں ہونے دیتی۔ اور یاد رکھیے میری بہنوں، یہ حیا صرف لباس اور پردے تک محدود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف فرمایا ہے کہ غیر محرم مردوں سے بات کرتے وقت ایسی نرمی، لوچ یا لبھانے والے لہجے میں بات نہ کرو جس سے کسی بیمار دل انسان کے اندر فتنہ یا برا خیال پیدا ہو۔ اس لیے ایک نیک عورت کی بات چیت اور لہجے کے اندر بھی ایک وقار اور شرافت ہوتی ہے۔ نمبر 4، نظر کی حفاظت اور دل کی پاکیزگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ النور میں مومن مردوں کے ساتھ ساتھ مومن عورتوں کو بھی صاف حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں۔ میری بہنوں، ہماری آنکھیں ہمارے دل کا دروازہ ہوتی ہے۔
انسان جس چیز کو بار بار دیکھتا ہے اس کا گہرا اثر دھیرے دھیرے اس کے دل اور سوچ پر پڑنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں نظر کی حفاظت کا حکم حیا اور پردے کے احکام کے ساتھ جوڑ کر دیا گیا ہے۔ ایک نیک اور مومنہ عورت کبھی کسی غیر محرم مرد کی طرف نظریں جما کر یا شوق سے نہیں دیکھتی، بلکہ اپنے رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے فوراً اپنی نگاہیں جھکا لیتی ہے۔ وہ اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ صرف ظاہری پردہ ہی کافی نہیں، بلکہ پردے کے ساتھ ساتھ دل اور نگاہ کی پاکیزگی بھی اتنی ہی ضروری ہے۔ نمبر 5، غیر محرم مردوں سے فاصلہ اور حدوں کی حفاظت۔ ایک نیک عورت اپنے دین کی مقرر کی ہوئی حدوں کو بہت اچھی طرح پہچانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان تمام رشتوں کی صاف لسٹ بیان فرما دی ہے جن کے سامنے عورت کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے اس کا شوہر، اس کا باپ، اس کا سسر، اس کے اپنے بیٹے، اس کے بھائی، اس کے بھتیجے اور بھانجے۔ میری بہنوں، ان چند مقدس رشتوں کے علاوہ دنیا کے تمام مرد، چاہے وہ دور کے رشتہ دار ہو، کزنس ہو یا دفتر بازار کے لوگ، سب کے سب غیر محرم ہیں۔ ایک نیک عورت کسی بھی غیر محرم مرد سے بنا کسی سخت ضرورت کے بات کرنا، بے تکلف ہنسی مذاق کرنا یا ایسی دوستی رکھنا ہرگز پسند نہیں کرتی جو کل کو کسی بڑے فتنے یا گناہ کا سبب بن جائے۔ وہ جانتی ہے کہ شیطان انسان کو کبھی ایک دم سے گناہ میں نہیں دھکیلتا، بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی معمولی لگنے والی باتوں اور بات چیت سے ہی دھیرے دھیرے انسان کو سیدھے گناہ کے دلدل میں لے جاتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی پاکداز حدوں کی پوری حفاظت کرتی ہے اور اللہ کے حکم کو ہر رشتے اور دنیاوی رشتہ داری پر ترجیح دیتی ہے۔ نمبر 6، شوہر کے حقوق اور گھر کا سکون۔ اسلام میں شوہر کے حقوق اور اس کے مرتبے کو بے حد اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ میری بہنوں، اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہرگز نہیں کہ شوہر کو سجدہ کرنا جائز ہے، کیونکہ سجدہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ اس حدیث سے تو اصل میں شوہر کے عظیم حق اور اس کی عظمت کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ ایک نیک بیوی ہمیشہ اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، اس کے غیر حاضری میں اس کے گھر، اس کے مال، اس کی اولاد اور اس کے بھروسے کی ڈھال بن کر حفاظت کرتی ہے۔ وہ اپنے گھر کو نفرت اور جھگڑوں سے بچا کر سکون اور رحمت کا مرکز بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے، اور ہر اس بات و حرکت سے پرہیز کرتی ہے جو گھر کا امن برباد کرے۔ نمبر 7، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میری بہنوں، شادی کا بندھن اور نیا گھر بس جانے کے بعد بھی ایک نیک اور باکردار عورت کی اپنے ماں باپ کے لیے محبت، ان کا احترام اور ان کی خدمت ذرا بھر بھی کم نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی عبادت کا حکم دینے کے فوراً بعد ہی ماں باپ کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک نیک عورت اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ نہایت نرمی، ادب اور پیار سے بات کرتی ہے، بڑھاپے میں ان کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتی ہے اور ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعائیں کرتی ہے، اور جانے انجانے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کرتی جس سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے یا وہ ناراض ہو۔ نمبر 8، صبر اور شکر کا دامن۔ زندگی کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی اس میں خوشیوں کی دھوپ ہوتی ہے تو کبھی آزمائشوں کے بادل، کبھی رزق میں تنگی کا امتحان ہوتا ہے تو کبھی صحت یا رشتوں کی مشکلیں، لیکن ایک سچی اور نیک مومنہ عورت ہر حال میں اپنے رب پر پورا بھروسہ رکھتی ہے۔ جب زندگی میں کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو وہ بے صبری نہیں کرتی، بلکہ چٹان کی طرح صبر سے کام لیتی ہے، اور جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت یا آسانی ملتی ہے تو وہ جھک کر اس کا شکر ادا کرتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس کی سب سے بہترین اور روشن مثال ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آہستہ آہستہ آغاز ہوا اور مشکلات و تنہائی کا دور شروع ہوا تو انہوں نے ہر قدم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، انہیں تسلی دی اور اپنی ساری دولت و مال اللہ کے دین کی مدد میں ہنستے ہنستے خرچ کر دیا۔ نمبر 9، سچ بولنا اور امانت کی حفاظت کرنا۔ سچائی اپنانا ایک سچے مومن کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے۔ ایک نیک عورت اپنی ہر بات، اپنے وعدے اور اپنے روزمرہ کے معاملات میں بے حد ایماندار ہوتی ہے۔ وہ جھوٹ، فریب، مکاری اور خیانت جیسی بری عادتوں سے کوسوں دور رہتی ہے، چاہے کوئی اسے دیکھ رہا ہو یا کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ اگر کوئی انسان اس پر اپنا مال، کوئی راز یا اپنی کوئی بات امانت کے طور پر رکھے تو وہ اپنی جان سے بڑھ کر اس امانت کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف حکم دیا ہے
کہ امانتیں ان کے اصلی حقداروں تک پہنچاؤ۔ ایک نیک عورت جانتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایمانداری سے بڑھ کر کوئی قیمتی سرمایہ نہیں ہے، اور قیامت کے اس کٹھن دن ایک ایک امانت کے بارے میں کڑا سوال کیا جائے گا۔ نمبر 10، بچوں کی بہترین اور دینی تربیت۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کے کندھوں پر بچوں کی تربیت کی بہت بڑی اور اہم ذمہ داریاں ڈالی ہے۔ ایک نیک عورت صرف اپنے بچوں کے کھانے پینے اور پالنے پوسنے پر ہی بس نہیں کرتی، بلکہ ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی گہری محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیار اور عمدہ اخلاق کی بنیاد رکھتی ہے۔ وہ انہیں بچپن سے ہی نماز کی پابندی کی عادت ڈالتی ہے، سچ بولنے کی تعلیم دیتی ہے، اور ان کی پرورش اس انداز میں کرتی ہے کہ وہ بڑے ہو کر دین اور دنیا دونوں میں بہترین انسان بنیں۔ ام المؤمنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے کی ہی وہ بہترین تربیت تھی جس نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما جیسی عظیم اور مقدس شخصیتوں کو پوری امت کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ نمبر 11، دینی علم حاصل کرنا۔ اسلام نے عورتوں کو دین کا علم سیکھنے اور سمجھنے کی پوری ترغیب دی ہے۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا امت کی سب سے بڑی عالماؤں میں سے ایک تھی۔ بڑے بڑے عظیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دین کے باریک مسائل سمجھنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ انہوں نے ہزاروں احادیث امت تک پہنچائی اور دین کا ایک عظیم سرمایہ منتقل کیا۔ میری بہنوں، ایک نیک عورت صرف دنیاوی تعلیم پر اکتفا نہیں کرتی، بلکہ اپنے دین کا سچا علم حاصل کرتی ہے تاکہ وہ خود بھی اللہ کی صحیح اور درست عبادت کر سکے اور اپنے گھر والوں کو بھی سیدھے راستے پر چلا سکے۔ یاد رکھیے، علم کے بغیر نہ تو عقیدہ مضبوط ہوتا ہے اور نہ ہی اعمال میں پاکیزگی آتی ہے۔ نمبر 12، صدقہ خیرات اور دوسروں کی مدد۔ ایک نیک اور دل میں اللہ کا خوف رکھنے والی عورت ہمیشہ دوسروں کی بھلائی اور بھلائی کے کاموں کا خیال رکھتی ہے۔ وہ ضرورت مندوں کی مدد کرتی ہے، بھوکے کو کھانا کھلاتی ہے، بیماروں کی مزاج پرسی کرتی ہے اور اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے۔ میری بہنوں، اگر مال سے مدد کرنا ممکن نہ ہو تو بھی وہ اپنی میٹھی زبان، اچھے مشورے اور چہرے کی ایک مسکراہٹ کے ذریعہ لوگوں کے دلوں میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نیک اور بھلائی کا کام صدقہ ہے۔ اس لیے ایک مومنہ عورت اپنی روزمرہ کی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے طریقے کو نیکی کمانے کا ذریعہ بنا لیتی ہے۔ نمبر 13، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے مثال محبت۔ ایک سچے مومن کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہو۔ جب یہ مقدس محبت دل میں گہرائی سے بیٹھ جاتی ہے تو اللہ کے حکموں پر عمل کرنا بے حد آسان ہو جاتا ہے۔ پھر حیا اور پردے کا اہتمام بھی آسان لگتا ہے، 5 وقت کی نماز بھی، آزمائشوں پر صبر بھی، اور ہر وہ عمل جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ ایک نیک عورت اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے فیصلے سے پہلے صرف یہ سوچتی ہے کہ کیا اس کام سے میرا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا نہیں۔ میری بہنوں، اب بات کرتے ہیں اس مقدس حدیث پاک کی جس کا ذکر شروع میں کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پوری دنیا فانی سامان اور لذتوں کا نام ہے، اور اس پوری دنیا کا سب سے بہترین سامان ایک نیک عورت ہے۔ اس ایک حدیث سے اندازہ لگائیے کہ دین اسلام نے ایک نیک عورت کو کتنا بلند اور عظیم مقام عطا کیا ہے۔ ایک نیک عورت صرف اپنے گھر کی زینت اور رونق نہیں ہوتی، بلکہ اپنے شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ، اپنی اولاد کے لیے ایک بہترین معلم اور پورے معاشرے کے لیے ایک روشن مثال ہوتی ہے۔ اگر آپ واقعی اللہ کی رضا اور جنت کے مقدس دروازوں سے داخلہ چاہتی ہیں تو آپ کو ان تمام صفات کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ میری تمام بہنوں کو حیا، تقوی، اخلاص اور عمدہ اخلاق عطا فرمائے، اور آپ کو ان نیک اور پاکیزہ عورتوں میں شامل فرمائے جن سے وہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔